الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سامعین محترم و عزیز طلباء، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک چھوٹی سی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں. بلند آواز سے آمین کہیے. میرے عزیز دوستو، تلاوت کی گئی قرآن حکیم کی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے دین اسلام کا نچوڑ اکٹھا کر کے ان آیات کریمہ میں بیان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی زمانے کی قسم اٹھا کر کہا کہ والعصر، مجھے قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے دین اسلام کا پورا مفہوم اور پورے کا پورا نچوڑ ان 4 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے. 4 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عرض کی ہیں.
اگر کوئی انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا دین جو ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے اتارا ہے، اس دین کی پوری ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں عرض کی، 4 باتیں اس میں عرض کی ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پکی بات، تحقیق۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، جو حق والوں کے ساتھ کھڑے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اللہ کے دین کو اپنانے کے بعد جو ان پر مشقتیں مصیبتیں آئیں تو پھر وہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہوں نے دنیاوی معاشرتی حالات و واقعات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ 4 باتیں اللہ نے اس میں عرض کی ہیں، پوری تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن مختصراً تھوڑی سی میں اس حوالے سے گزارش کروں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ انسان خسارے میں ہے۔ پہلی بات کہ انسان سراسر خسارے میں ہے۔ ہاں، الا الذین آمنوا، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین کے ساتھ، کامل و اکمل یقین کے ساتھ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 2 چیزیں آگے اللہ نے بیان کی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، انسانی زندگی جو ہے، انسانی زندگی یہ معاشرے سے جڑا ہوا ایک انسانی اٹوٹ انگ ہے۔ اٹوٹ انگ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جڑ جائے وہ علیحدہ نہ ہو سکے۔ انسانی زندگی معاشرے سے جڑا ہوا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ ہم زندہ ہیں تو معاشرے میں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اس معاشرتی زندگی میں جڑے رہنے کے لیے اسے زندہ ہی رہنا ہے۔ اگر وہ معاشرے سے، رشتوں سے الگ ہو جائے تو وہ پھر الگ ہی ہو جاتا ہے۔
چاہے وقت کیسے ہی ہو، چاہے وقت کیسے بھی ہو، جو بھی حالات پیدا ہو جائیں، یعنی کہ معاشرے کے حالات و واقعات کیسے بھی ہوں، معاشرے اور رشتوں سے علیحدہ ہو جائیں تو جذبوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی مر جاتا ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ معاشرہ ہے ہی ایسا، انسانی رشتوں سے انسان اگر جڑا رہتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اس کا آنا جانا، غمی خوشی، ہر قسم کے معاملات کو وہ دیکھتا ہے۔ اگر وہ ان رشتوں سے الگ ہو جائے تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ جیتے جی مر چکا ہے، الگ زندگی گزار رہا ہے، معاشرے سے کٹ چکا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر کچھ سال پہلے غور و فکر کریں تو ہمارا معاشرہ مشینی دور کہلاتا تھا، مشینی دور، کہ جناب یہ مشینی دور ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اب نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، مشینی دور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ معاشرہ آگے جا رہا ہے، ایسے ہم کہتے تھے نا۔ اب 15-20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس کو مشینی دور کہا جاتا تھا۔ لیکن میرے دوستو، آج تو یہ دور ان مشینوں سے کہیں آگے چلا گیا ہے۔ یہ مشینی جو دور تھا وہ بہت آگے چلا گیا ہے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے چلا گیا۔ اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک کا دورہ ہے، سوشل میڈیا کا دور کہلانے لگا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر آنن فانن بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ مشینی دور سے تو بات نکل گئی، اب ایک چھوٹی سی مشین آ گئی ہے جو ہر آدمی کے بچے میں، بڑے میں، چھوٹے میں، اس کی جیب میں موجود ہے۔ ہاتھ کی انگلی سے حرکت کرتا ہے تو پوری دنیا میں وہ بات آنن فانن پھیل جاتی ہے۔ انسان کی جو ذاتی زندگی تھی وہ اب پوری دنیا میں پھیلنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا اس کو، جتنی بھی کوشش کی جائے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہماری گھریلو زندگی یا ہمارے محلے کی زندگی، معاشرے کی جو زندگی ہے، اگر کسی نے اس کو فیس بک پر ڈال کر آگے چھوڑ دیا ہے تو وہ آنن فانن پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ میسج آنا شروع ہو جائیں گے، لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے، جناب یہ کیا معاملات چل رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو آج سے 20 سال پہلے مشینیں چلانی پڑتی تھیں انسان کو، مشین چلتی تھی تو کام ہوتا تھا، لیکن اب مشین نہیں چلتی، اب انسان خود چلتا ہے آنن فانن۔ تو میرے دوستو، یہاں تک معاشرہ آگے چلا گیا ہے، اب تو فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس یعنی انگوٹھے کا نشان انسان لگاتا ہے، اور وہ انسان کا جو انگوٹھا ہے، اس کی نشانی جو ہے، انگوٹھے کی جو نشان ہوتا ہے، وہ زندگی کو اس انداز سے دوڑانے لگتا ہے کہ پوری اس کی زندگی کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسے کہلاتے ہیں انٹرنیٹ کا دور۔
صرف ایک پوسٹ یا باتیں، کوئی بھی باتیں ہیں شیئر کر دی جائیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی عملی زندگی پر غور کریں، اپنی عملی زندگی کے اوپر ہم بڑے تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو ہم عملی طور پر معاشرے سے، اپنے بالخصوص مذہبی معاشرے سے انسان بہت دور چلا گیا ہے۔ انسانی جو اس کا تہذیب و تمدن تھی اہل ایمان مسلمان کی، وہ اس سے بہت آگے چلا گیا ہے، بہت آگے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوچ اور عمل کو لے کر ایک ساتھ چل رہے ہیں؟ ہم اپنی سوچ اور عمل کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات کو کیا ہم ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ تو میرے دوستو بزرگوں، آج ہمیں مسلمان ہونے کے لیے صرف 5 ارکان ماننے کے لیے ضروری ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، مثلا عمل کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، تو ہمیں مسلمان ہونے کی سند مل جائے گی۔ ہر کوئی کہے گا کہ جناب یہ تو مسلمان ہیں، ماشاءاللہ جی، یہ نماز کا پابند ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اہل ایمان ہے جناب، کلمہ کو مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 ارکان انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے آپ کو مکمل انسان، اپنے آپ کو مکمل انسان اور کامل و اکمل مومن بننے کے لیے ہمیں امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سیرت طیبہ پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ معنوی اعتبار سے اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، یہ دین کے سارے شعبے ہیں، ان پر جب ہم یقین کامل کے ساتھ
ایک تو ہوتی ہے زبان سے کہہ دینا، جی بالکل ہم مانتے ہیں، نہیں، اقبال نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام میں یہ 5 ارکان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر دل و جان سے پورے یقین کامل کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلا سکتے ہیں، کامل و اکمل مومن نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان۔ کبھی ہم نے اس پر تدبر کیا کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ مسلمان کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے سنتیں پڑھا کریں، نوافل ادا کیا کریں، نماز 5 گانا فرض ہے یہ ادا کیا کریں۔ لیکن جو ہمارے مسنون اعمال ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ہم مسنون اعمال کو نوافل کی جگہ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ نوافل ادا کیے ہوں تو کہیں کہ جی ہم نے سنت ادا کی ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فرض نماز پڑھی ہو تو کہیں کہ جی ہم نے سنتیں اور فرض پڑھے، اپنا نوافل ادا کیے۔ سنتیں اور نوافل پڑھیں تو کہیں جناب کہ میں نے فرض پڑھ لیے ہیں۔ یہ ایسا ہونا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم ان چیزوں کو ایک دوسرے پر نہیں لے جا سکتے تو پھر اللہ کا دین تو بالکل کامل و اکمل دین ہے۔ اللہ کے دین اسلام نے تو ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں برملا اور کھلے بند و واضح کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی معاشرتی زندگی میں کہ ہر شعبے میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، بڑے واضح انداز میں۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، جسے ہم سوسائٹی بولتے ہیں، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو پریکٹیکل طور پر ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ عملی طور پر عمل، انسانی معاشرے میں انسان عملی طور پر بالکل کوڑا ہے۔ آپ ایمانداری دیکھ لیں، مسلمان کی دیانتداری دیکھ لیں، اور مزے کی یہ بات بتاؤں کہ ایمانداری میں اور دیانتداری میں پوری دنیا میں ہمارا وطن عزیز پاکستان 162 نمبر پر ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ پاکستان ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے یہ۔ دیانتداری میں، ایمانداری میں پوری دنیا میں 162 جگہ پر
100 سے بھی آگے، یعنی 250 نمبر پر آ چکا ہے۔ اس وطن عزیز جس کو کلمے کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں انسان مسلمان کی جو ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، جو وہ اس حد تک گر چکی ہے۔ ہم نے پریکٹیکل زندگی کو، عملی زندگی کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اہل ایمان بھی کہلاتے ہیں، اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جناب کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دل و دماغ کو حاضر کر کے۔ ایک تو جھانکنا ہے ایسے نہیں، پوری اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کر پورے دل و دماغ کے ساتھ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی، آپ کا اسوہ حسنہ تھا، ہم اس پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ اپنی اس معاشرتی زندگی میں، انسانی زندگی میں بہت کچھ معاملات ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، یہ تو دو اہم چیزیں ہیں نا، غمی خوشی۔ انسانی زندگی کی دو اہم چیزیں ہیں، غمی اور خوشی۔ انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، غمی بھی ملتی ہے، لیکن ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا یہ ہمارے جتنی یہ معاملات چل رہے ہیں، اس پوری غمی خوشی میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ خوشی کا موقع ہو، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کہ اہل محلہ جو ہیں وہ سو نہیں سکتے، طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ وہ جناب کہ ہمارے بیٹے کی خوشی ہے، ہم نے بڑی عرصے سے کے بعد اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور اس پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا ازلی دشمن ہے ابلیس کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ میرا کہا مان رہے ہیں، جو کچھ میں چاہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیلنج کر کے آیا تھا۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ تو بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ، آپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسا باپ دکھائیں جس نے اپنی بیٹی کے لیے
اب وہ اپنی نبوت والی چادر بچھا دی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہے ایک صحابی رسول کا۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا خدمت اقدس میں، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جہاد کا وقت ہے، دیگر میرے بھائی سب جہاد پر جا رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے والدین جو بیمار تھے ان کا کیا حال ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اسی طرح ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر تم اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ ہے سیرت طیبہ۔ اگر ہم ان باتوں پر غور کریں، فکر کریں، تو کیا ہم اس وقت اپنی غمی اور خوشی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں؟ یا اسی ابلیس کو راضی کر رہے ہیں؟ غمی ہو یا خوشی ہو، غمی کے موقع پہ دیکھ لیں، او جناب برادری کیا کہے گی، جناب معاشرتی رواج ہے، رسم و رواج ہیں، جناب ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، ہمیں تو برادری ہمیں کھا جائے گی، ہمیں تو برادری جینے نہیں دے گی۔ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو رہنے دے، وہ تو ہو جائے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، برادری کو ناراض نہیں کرنا، اہل محلہ کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنی تہذیب و تمدن یہود و نصارہ، یہود و ہنود کے طریقوں پر اپنا لی ہے، غمی ہو یا خوشی ہو، زندگی کا کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہے اسلام کے 5 ارکان پر عمل بھی کرتے ہیں ہم، جناب کے کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اللہ کی جو فرض کی ادائیگی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جناب حج بھی ہم نے کئی کیے ہوئے ہیں، جناب اس کے متعلق کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ان 5 ارکان کو اپنانے کے باوجود بھی کیا ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان اور کامل و اکمل مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ دعوت فکر ہے۔ کیا ہم اپنی پوری زندگی میں اور اپنی پوری زندگی کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے ہم نے؟ مسلمان کہلانا اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانا تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے، جناب ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم عاشق رسول بھی ہیں، لیکن عملی زندگی کی طرف ذرا نگاہ دوڑائیں، اس طرف ذرا غور کریں، فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا دین کاروبار کرنے سے نہیں روکتا، کاروبار کریں، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر آپ تجارت کریں، زراعت کریں۔ جب آپ تجارت کریں گے، زراعت کریں گے، کوئی بھی دنیا کا کاروبار کریں گے، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر آپ جب کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔
اور اللہ کا وعدہ ہے، سچا اور کھرا اور پکا وعدہ ہے اللہ کا، کہ جو انسان اہل ایمان مسلمان دنیا کے معاشرتی معاملات کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اس کو اپناتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری تو غیبی مدد ہوگی، اس میں برکت ڈالوں گا میں۔ ہاں اگر تم نے شریعت مطہرہ سے ہٹ کر دیانتداری کو، امانت داری کو، ایمانداری کو اسے پسے پش ڈال کر اپنے زندگی کے معاملات کو چلانے کی کوشش کی تو پھر میرا یہ وعدہ نہیں ہے، پھر تو میری پکڑ ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، پھر میں معیشت کو تنگ کر دوں گا، انسان اس کے پیچھے ذلیل ہوتا پھرتا رہے گا، نہیں ڈالوں گا برکت۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ملک وطن عزیز اس وقت دیانتداری میں، ایمانداری میں 162ویں جگہ پر ہے۔ اندازہ کریں 100 سے بھی پونے 200 کے قریب چلے گئے ہیں ہم، بہت آگے، کتنی پستی میں ہم چلے گئے ہیں، کتنی پستی میں۔ اسلام کا قلعہ بھی کہلاتا ہے یہ وطن عزیز، کہ جناب کے اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، ایٹمی طاقت ہے ہمارا وطن عزیز۔ لیکن میرے دوستو، یہ سب کی سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے آپ کو سچے اور کھرے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی تہذیب و تمدن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک میرے اللہ کی کسی بھی صورت میں مدد نہیں آئے گی۔ قرآن و سنت بھرا پڑا ہے۔ تو بہرحال اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری سامنے ہوتی ہیں، تو زندگی بخیر تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر کسی نہ کسی عنوان پر بات ہوگی۔ تو میرے دوستو، پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا سیرت طیبہ پر کامل و اکمل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت ہم نہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اہل ایمان کہلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ تو یہود و حنود کے طرز پر ہے، اس کے طریقوں پہ چل رہی ہے۔ تجارت ہے، زراعت ہے، غمی ہے، خوشی ہے۔ دیکھیں ہم اپنی ادھر اپنا نگاہیں دوڑائیں، کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بددیانتی ہے، عروج پر ہے، دھوکہ دہی، جھوٹ۔ پھر ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کیا اہل ایمان مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی،
جو میرے اللہ اور مجھ پر ایمان لایا ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان، وہ زندگی میں اور تو کوئی نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے نا جی، چوری اپنا ڈاکہ زنی بھی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے، مسلمان وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کے ساتھ کہا کہ وہ نہ دھوکہ دے گا نہ جھوٹ بولے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا، بات طویل ہو جا رہی ہے معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک دوست نے اپنا ایک آپ بیتی لکھی ہے غیر ملک میں، اس نے کہا کہ میں اپنے تعلیم کے سلسلے میں چلا گیا غیر ملک، غالباً برطانیہ یا امریکہ میں، تو وہاں پہ جو صورتحال ہے، انہوں نے کہا میں نے جو اپنا رہائش کے لیے مکان لیا تو وہ میونچل سسٹم تھا، اکٹھا تھا، تو ایک کرسچن فیملی رہ رہی تھی، تو اس کے ساتھ ایک اور مکان تھا، میں نے وہ لے لیا۔ تو چلتے رہے، ان کی ایک بچی تھی جو مجھ سے زیادہ مانوس ہو گئی اور وہ مجھے ساتھ رہنے لگی۔ بچی چھوٹی سی بچی تھی، پیاری تھی، میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، تو وہ میرے ساتھ بہت ساری مانوس ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ ان کو میاں بیوی کو کہیں جانے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی، آپ ہمارے پڑوسی ہیں اور ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہماری بچی کو اپنے ہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا لیں، اور ہم جب واپس آئیں گے تو پھر اس کو بچی کو لے لیں گے۔ خیر وہ چلے گئے، بچی کو دے کر چلے گئے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں بچی جو ہے مجھ سے کمرے سے نکل کے اپنے گھر میں چلی گئی۔ اچھا، وہ گھر میں جا کر کچن میں گئی تو اس نے وہاں پر کچھ برتنوں کو چھیڑ چھاڑ کی، تو اس سے جو ہے ایک گلاس گرا اور ٹوٹ گیا، اور قیمتی چیز تھی۔ بچی گھبرا گئی اس چیز سے، جو مجھے آئیں گی تو ماں سرزنش کریں گی، ماریں گی، وہ گھبرائی ہوئی تھی بچی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اچھا ایسا ہے کہ تم آپ اس بات کو نہ گھبرائیں، جب آپ کے والدین آئیں گے اپنی ماما کو بولنا کہ وہ یہ گلاس جو ہے انکل سے ٹوٹا ہے، یہ گلاس میرے انکل سے ٹوٹا ہے۔ بچی خاموش ہو گئی۔ جب والدین آئے تو اس بچی نے کہا کہ نہیں، اپنا اس نے پوچھا یہ کیسے یہ گلاس ٹوٹا ہے؟ ماما یہ مجھ سے ٹوٹا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ ٹوٹا ہے، اور اس نے یہ واقعہ بتایا کہ انکل نے مجھے بار دفعہ یہ کہا کہ آپ نے امی کو یہ بتانا ہے مجھے، تو میرے ساتھ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو وہ خاتون اس بچی کو لے کر، دونوں والدین اس بچی کو لے کر آئے اس بندے کے پاس، وہ کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے ہماری بچی کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ اب نہیں رہ سکتے، آپ آج ہی یہ مکان چھوڑ دیں۔ کہ ہم نے اپنی معاشرتی زندگی میں اپنی اولاد کو کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، غلط بیانی کرنا نہیں، یہ تھے غیر مسلم، اور یہ ہمارا مسلمان کا حال تھا۔ اسی بات پر ہم اپنی زندگی کا موازنہ محاسبہ کریں، کیسا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا۔ جھوٹ کو تو اب جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھے تب بھی جھوٹ، باہر بیٹھے تب بھی جھوٹ، اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بولیں، اتنی دل و دماغ میں یہ صلاحیت کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں کے پاس موبائل ہیں وہ موبائل بند کر لیں، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔